ماہ رمضان میں چاند گرہن 3 مارچ کو، یعنی چاند گرہن جو ہے وہ لگ رہا ہے، اور اکثر ویڈیو آتی ہیں کہ حاملہ خواتین جو ہے وہ چھری نہ ہاتھ میں لیں، یہ چیز نہ کرے، آگ نہ کرے، یہ بیٹھی نہیں، اس طرح اٹھی نہ، یعنی یہ چیزیں اس قدر رائج ہو گئی ہیں کہ جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سورج گرہن ہو تو پھر بھی پروردگار نے نماز کا حکم دیا ہے، چاند گرہن ہو پھر بھی نماز کا حکم ہے، زلزلہ آئے پھر بھی نماز کا حکم ہے، سرخ آندھی آئے پھر بھی نماز کا حکم ہے، بجلی کی کڑک ہو، آسمانی بجلی گرے، یعنی ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے خوف پیدا ہو جائے، تو کچھ اور نہیں کرنا، نماز آیات پڑھا کرے۔ یعنی یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہو گئی ہیں، دین کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ جس طرح ایز کی حالت میں خواتین کو اتنا محدود کر دیا جاتا ہے کہ وہ ذکر بھی نہ کریں، وہ امام بارگاہ بھی نہ جائیں، وہ نیاز بھی نہ پکائیں، نیاز کھائیں بھی نہیں، حالانکہ جو چیزیں شریعت نے کہا ہے وہ کام کریں۔ لہٰذا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس کے جسم پر جو ہے وہ داغ ہوگا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، زلزلہ آئے تو آپ نماز آیات پڑھیں، ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ پاکستان میں جو ہے وہ دن کے وقت چاند گرہن ہو رہا ہے، دن کے یعنی مطلب ہے کہ 2 بجے کے بعد، تو اب جہاں جہاں یہ چاند گرہن دیکھا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا تو وہاں کے لوگوں پر نماز آیات پڑھنا واجب ہو جائے گی، اور خواتین ہوں یا مرد ہوں، نماز آیات جس طرح 5 گانا نماز واجب ہے، اسی طرح یہ نماز بھی پڑھنی واجب ہے، لیکن اس کا طریقہ کار الگ ہے۔ 2 طریقے کے ساتھ نماز یاد پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ 2 رکعت ہے، اور لہٰذا ہماری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، پریکٹیکل بتائی گئی ہے۔